اگر آپ چاہیں تو ساری رحمتوں کو، اس لیے کہ جو اصل رحمت ہے، جو اللہ کی اصل رحمت ہے، آپ حدیث قصہ میں سنتے کہ اللہ کہہ رہا کہ میں نے ان کی محبت میں، محمد اور آل محمد کی محبت میں نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسایا، یعنی جو کچھ رحمت آج ہمارے پاس ہے وہ صدقہ ہے محمد اور آل محمد کا۔ تو جو اصل مرکز ہے یہ پورے 14 معصومین کا، اللہ کا رسول کے جس کے صدقے میں سارے عالمین کو اللہ نے خلق کیا، جس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو وہ دنیا میں آیا تو رحمتوں کو لے کر آیا، بلیسنگز کو لے کر آیا۔ تو ہمارے لیے بھی ایک رحمت کی رات ہے اور مرنے والوں کے لیے بھی رحمت کی رات ہے۔ میں نے مجلس کا آغاز اللہ ہی کے رسول کے ایک ارشاد سے کیا۔ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناں میں یہ 4 نعمتوں کا ذکر کیا، جن میں نے ایک نعمت کا ذکر آپ کے سامنے کیا۔ روزانہ صبح اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تھینک یو بولنا ہے، یہ بول کے بولنا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ ہم کتنا ایزی لے رہے ہیں، ہم کتنے ریلیکس ہیں، ہم کو اسلام گرانٹیڈ ملا ہے۔ آپ انصاف سے بولو، 1 بلین مسلمز ہیں، 1 بلین مسلمز ہیں، مور دین 1 بلین مسلمز ہیں اس وقت دنیا میں۔ اللہ کسی گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ کہیں بھی مجھے پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا کرم اتنا ہوا، اللہ کا رسول بولتا کہ صبح اٹھ کے تم شکر ادا کرو یہ کہ اللہ تو نے امت محمدی میں پیدا کیا۔ اللہ کسی عیسائی گھر میں پیدا کر دیتا، کسی یہودی کے پاس پیدا کر دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ ہم عیسائی رہتے، آج ہم یہودی رہتے، لیکن اللہ نے امت محمدی میں پیدا کیا۔ امت محمدی میں پیدا ہونے کا سب سے بڑا جو بلیسنگ ہمارے پاس آئی وہ ولایت امیر المومنین ہے۔ ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ ہم کو ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت آئی، یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ کسی اور گھر میں ہم پیدا ہوتے تو کیا کر لیتے؟ یہ شکر ادا کرو، یہ مرحوم کی اولاد کو بول رہا، سب کو بول رہا کہ it's a total big blessing on us۔ کوئی ویکینڈ نہیں ہے، پورا سال تم اسٹرگل کرتے ہو، پورا سال ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے دروازے کو ناک کر رہے کہ پلیز اوپن دا ڈور، پلیز اوپن دا ڈور فار می، میرا یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم سالو کر دے۔ کل کی رات اللہ بول رہا میرے حبیب کے نام پہ جو مانگنا ہے مانگ لے۔ رحمت للعالمین کی رات ہے، میری رحمتوں کی رات۔ سب سے جس کو اللہ نے حبیب کہا ہے، جو اللہ کا حبیب ہے، حبیب کسی کو نہیں کہا، اللہ نے کسی کو حبیب نہیں کہا۔ حبیب یعنی دوست، محبت بھرا دوست۔ اس سے پیارا کوئی نام نہیں ہے، اس سے پیارا کوئی ورڈ نہیں ہے عربی میں حبیب سے زیادہ۔ جو عظیم ترین ورڈ ہے حبیب، اس سے بڑا کوئی ورڈ خلیل ہے، کئی رفیق ہے، کئی چیزیں ہیں، لیکن حبیب سب سے خوبصورت ورڈ ہے۔ اور اللہ نے پورے 1,24,000 نبیوں میں، 1,24,000 نبیوں میں کسی کو یہ اس طرح ایڈریس نہیں کیا جیسے ہمارے رسول کو کیا۔ میرا حبیب ہے، یہ میرا دوست ہے۔ اللہ اگر کسی کو دوست بولے، اتنی پیار سے بات کیا کہ میرے حبیب تم تو میرے یاسین ہو، تم تو مزمل ہو، تم تو مدثر ہو، تم طٰہٰ ہو۔ اتنے پیارے پیارے ناموں سے اللہ نے خطاب کیا اللہ کے رسول کو۔ تو دعا کیا کرنا ہے؟ پلیز غور سے سنو۔ دعا کیا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں ایسے ماں باپ کے سامنے کے ساتھ پیدا کیا، ایسی ماں کو دیا اور ایسے باپ کو دیا، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو اللہ سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ ایسی ماں، پاک اور پاکیزہ ماں، 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھ کر دنیا میں لائی، اور وہ باپ کی جس نے تم کو حلال رزق کھلایا، جس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ولایت امیر المومنین آئی، علی کی محبت آئی، عزاداری حسین تمہارے حصے میں آئی۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے ولایت امیر المومنین ہے، عزاداری حسین ہے۔ یہ ہے تو سب ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ ساری عبادتیں اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، لیکن اگر ولایت امیر المومنین نہ ہو، ساری کی ساری عبادتیں منہ پہ پھینک دی جائیں گی۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو یہ شکر ادا کرو اللہ کا کہ پروردگار تیرا شکر ہے
کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا، تو نے مجھے صحیح سلامت پیدا کیا، امت محمدی میں پیدا کیا، تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، تو نے لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہیں کیا بلکہ عزت دی۔ یہ اللہ کا شکر، 4 شکر ہے جو روز صبح میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنا ہے۔ تو دوستو، کل کی رات جو ٹماروز نائٹ آنے والی، اپنے مرحومین کے لیے 2 رکعت نماز مغفرت میں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، آرام باغ میں آرام کرنے والوں کے لیے، زینبیہ میں، رحمت آباد میں، محفل مصطفیٰ میں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں میرا مولا حسین کا چاہنے والا ہے، ان کی مغفرت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو مغفرت والد۔ پہلی رکعت میں 1 الحم اور 1 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 الحم اور 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر، یہ ایک نماز۔ اور 2 رکعت نماز ہدیہ میت، ہدیہ گفٹ کر رہے تو میت۔ پہلی رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 الحم اور 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں 1 مرتبہ الحم اور 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ یہ 2 نمازیں کل کی رات اپنے مرحومین کے لیے پڑھنا۔ اور جو سن رہا، مجھے ہر آدمی کو بول رہا کہ یہ 2 رکعت نماز کا گفٹ سول کو اپنے مرحومین کو دینا۔ 2 رکعت نماز بالکل فجر کی نماز کی طرح پڑھو۔ نماز پڑھنے کے بعد تسبیح مظلوم بی بی زہرا ضرور پڑھنا، وہ قبولیت نماز ہے۔ اگر مظلوم بی بی کی تسبیح نہیں ہے تو نماز کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ قبولیت نماز، اور اس نماز کا ثواب خالی میں بتا دیتا۔ علامہ مجلسی یہ حیات القلوب میں لکھتے ہیں 70,000 رحمت کے فرشتے تمہارے باپ کی، تمہاری ماں کی، تمہارے بھائی کی، تمہاری بہن کی، آرام باغ، رحمت آباد، محفل مصطفیٰ، زینبیہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے، یہ تو میں نے بامبے کے قبرستانوں کے نام لیا، ہر جگہ پہنچیں گے۔ 70,000 رحمت کے اینجلز، یو کین امیجن، رحمتوں کی رات ہے، اور وہ رحمت کو لے کے، اس لیے کہ تم کو واسطہ دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار آج تیری رحمت کی رات ہے، آج تیری رحمت دنیا میں آئی کل کی صبح، اور اس رحمت کا واسطہ ان کی اولاد، پاک اولاد کا واسطہ، ان کی اولاد کے صدقے میں۔ اللہ تو میرے باپ، ماں، بھائی، بہن، جتنے مولا کے چاہنے والے پوری دنیا میں، ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کا نازل فرما۔ آپ کر کے دیکھو، تمہارے مرحوم باپ اور ماں کی تقدیر بدل جائے انشاءاللہ، تمہارے بھائی بہنوں کی، تمہارے مرحومین کی، جب تم ان کے حق میں دعا کرو گے۔ اور یہ لازم دعا کرنا، 70,000 رحمت کے فرشتے جب پہنچیں گے تمہارے باپ کی لحد میں، گریو کے اندر، اور ان کا اندھیرا دور ہو کے جب رحمتیں آئیں گی، رحمت آئے گی۔ میں نے ابھی کہا کہ جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں مصیبت نہیں ہوگی، تو جہاں مصیبت ختم ہوگی، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارے مرحومین کس حالت میں ہیں۔ جب آپ یہ تحفہ بھیجتے ہیں نماز کا، مظلوم بیوی کی تسبیح کے صدقے میں جب نماز قبول ہوتی، اللہ 70,000 رحمت کے فرشتے نور کا تشت لے کر اس کی لحد میں جاتے، اس کا اندھیرا دور ہوتا، تو وہ پوچھتا کہ یہ رحمت آئی کیسے، تو اس کو بتایا جاتا کہ آج رحمت للعالمین کی رات ہے، آج شب 17 ربیع الاول ہے، اسی لیے اللہ نے تیرے بیٹے نے یا تیری بیٹی نے یا تیرے بھائی نے یا تیری بہن نے، تیرے رشتہ داروں نے تجھے یہ نماز کا تحفہ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رحمتوں کو نازل کر رہا۔ وہ ہاتھوں کو اٹھا کے نیچے سے دعا دیتا، اکیلا ہے، تنہا ہے، اکیلا، بالکل ایبسلیوٹلی اکیلا ہے، وہاں سے دعا دیتا کہ پروردگار آج اتنی بڑی رات کو اس نے یہ تحفہ مجھے بھیجا، اس نے مجھے یاد رکھا، اب تو اس کو یاد رکھ۔ تمہارے باپ کی دعا تمہاری لحد سے تم کو بامبے میں ملے گی۔ تمہارے باپ کی دعا تمہاری لحد میں سے جب وہ کرے گا تو ہاتھوں کو اٹھا کے جب وہ دعا کرے گا، تمہارے ماں باپ جب دعا کریں گے، سارے مرحومین دعا کریں گے، تو آپ سوچو اتنے لوگوں کی دعا تمہارے ساتھ ہوگی، تو اللہ بولتا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تم جتنا بھیجو گے، جتنا تم ثواب بھیجو گے، اللہ اس کا اجر عظیم تم کو ادا کرے گا۔ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے یار، بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ نیت کر سکتے اپنے مرحومین کے لیے کہ اس کا ثواب میری ماں کو، میرے باپ کو ضرور دے دو۔ وہ ایک روزہ 60 ایئرس کے روزے کے برابر ہے۔ وہ ایک روزہ کوئی رکھے گا تو 60 ایئرس اگر تم زندہ رہے اور تم 60 ایئرس تم نے روزے رکھے تو وہ ایک روزے کا ثواب۔ ایک 27 رجب 27 رجب معراج پہ جب سرکار آسمانوں میں گئے تھے، سدرہ تک گئے،
وہاں سے مقام خاب قوسین گئے. معراج پہ جو اللہ کے رسول گئے تھے اس دن کا روزہ 27 رجب، 3 روزے ہو گئے. اس کے بعد 25 ذیقعد 11th لونار منتھ، ذیل سے پہلے والا مہینہ 11واں مہینہ، اس مہینے کی 25 تاریخ 25 ذیقعدہ جس دن اللہ نے زمین کو بچھایا تھا، اس دن کے کا روزہ. سال میں 4 بڑے روزے ہیں، 17 ربیع الاول، 18 ذیلحجہ، 27 رجب، 25 ذیقعدہ. اپنے کیلنڈر پہ مارک کر لے. اگر کوئی شخص ایک سال میں 4 روزے رکھے، 4 روزے رکھے ایک سال کے اندر، تو اس کو کتنا اجر ملے گا؟ 240 ایئرس اگر وہ زندہ رہے اور 240 ایئرس اگر اس نے روزے رکھے تو جو اجر ملے گا وہ 4 روزے رکھنے کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رمضان کے روزے چھوڑ دیں وداؤٹ اینی ریزن. بیمار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ڈائبیٹک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آپ وہ واجب روزے ہیں، یہ مستحب روزے ہیں. واجب کا رکھنا لازم ہے، مسٹ ہے. تو بارہ اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے. تو 4 یہ بڑے روزے. اس میں اور فائدہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ روزہ رکھ کے آپ اپنی قضا روزے بھی ادا کر سکتے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر سکتے، تیری رحمتیں اپنی جوش کے اوپر ہے، تیری رحمتیں اپنی معراج کے اوپر ہے، اس لیے کہ رحمت للعالمین کا دن ہے. اس روزے کا ثواب، 60 سال کے روزے کا ثواب میرے مرحوم باپ کو دے دے، میری مرحوم باپ کو، میری مرحوم ماں کو دے دے، سارے مرحومین کو دے دو. آپ سمجھ رہے اس کا ثواب کیا ہے؟ آپ کی نیت ہے اصل. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ اگر تم نے ماں باپ کو گفٹ دے دیا یہ روزہ تو تم کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. اس کا خزانہ بہت بڑا ہے. وہ رحمت کو بانٹتے ہوئے خوش ہوتا. اللہ اتنا رحمت للعالمین، اتنا خوش ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا غفور و رحیم ہے، اتنا غفور و رحیم ہے، اتنا عزیز و یا غفار ہے، اتنا عزیز و یا غفار، اتنا ارحم الراحمین ہے، اتنا ارحم الراحمین ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے کرتے ہو نا، اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا، سب سے زیادہ خوش ہوتا کہ میرے بندے نے میری دوسری مخلوق کی. اور پھر مخلوق میں تمہارے ماں باپ جو افضل ترین پرسنالٹیز ہے، معصوم کے بعد، جملے میرے غور سے سنو، معصومین کے بعد اگر کوئی افضل ترین پرسنالٹی ہے تو وہ تمہارا باپ ہے، وہ تمہاری ماں ہے. جیسا معصومین کی دعا فوراً قبول ہوتی اسی طرح ماں باپ کی دعا فوراً قبول ہوتی اولاد کے لیے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. تم کیا کرو، یہ روزہ رکھے اس کا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار میں نے یہ روزہ رکھا، صرف آج جو میں نے روزہ رکھا وہ کس کی وجہ سے رکھا؟ میری ماں کی طرف سے، میرے باپ کی طرف سے. کیوں؟ اگر میری ماں مجھے حلال طریقے سے، پاک اور پاکیزہ طریقے سے نہیں رکھتی، نہیں ریس کرتی، یا میرا باپ مجھے حلال نہیں کھلاتا تو آج میرے دلوں میں ولایت امیر المومنین نہیں آتی. آج جو مولا کی محبت آئی ہے، آج جو تیری محبت آئی ہے، آج جو میں سجدے کر رہا، آج جو میں نماز پڑھ رہا، آج جو میں تیری عبادت کر رہا، آج جو میں قرآن مجید پڑھ رہا، آج جو میں غریبوں کی مدد کر رہا، وہ صرف میرے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے ہے. تو آج میں جو روزہ رکھ، یہ میری ماں اور باپ کی تربیت تھی. میرے ماں باپ نے مجھے پاکیزہ ریس کیا، ان کی طرف سے آج میں یہ روزہ رکھ رہا. اللہ تو آج اتنا بڑا دن ہے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے کریم، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. آج کے روزے کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے. اندازہ نہیں لگا سکتے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جب تم اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسا انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا. تم یہ بولو، اپنے ماں باپ کو دے دو. آپ کو اللہ کی بارگاہ میں صرف معروضہ کرنا ہے. وہ کریم ہے، وہ کریم ہے. وہ تمہاری دعا قبول کر کے وہ بولے گا اس نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا. سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتا جب بندہ ماں باپ کا خیال رکھتا. اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب کروایا. بہترین ایصال ثواب ہے یہ، بہترین ایصال ثواب ہے کہ جب تم اپنے والدین کو تحفہ بھیجو گے نا تو کل کی رات اپنے والدین کو بہترین تحفہ کیا دو؟ روزہ کا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو کہ پروردگار اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے. آپ بلیو نہیں کریں گے. آپ سوچو کہ اگر تمہارے باپ کی لحد کے اندر، گریو کے اندر رحمت آ گئی، ساری مصیبتیں دور ہو گئی، تو وہ تمہارے ماں باپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ رحمت آ گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی، راحت مل گئی، سکون مل گیا. کس کی وجہ سے ملا؟ تمہاری وجہ سے ملا. تم بیٹا ہو، تم بیٹی ہو، تم نے ماں باپ.
تو تم سوچو جو ماں باپ کے دل کو سکون پہنچائے اللہ اس کو کیا چیز عطا کرے گا. تمہارا سال بھر بامبے میں تمہاری لائف ایسا گزرے گی. ہم کو نہیں معلوم کہ آنے والی کتنی مصیبتیں ہیں, کمنگ ڈیز میں خدا نہ خواستہ کتنی پریشانیاں ہیں. وہ تمہاری ایک عبادت ساری پریشانیوں کو آئندہ سال you will be protected انشاءاللہ. کتنی بلائیں مصیبتیں دور ہو سکتا ہے. لاکھ بار خدا نہ خواستہ رزق کا پرابلم ہوتا تھا, لیکن اس دعا کی وجہ سے, تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہارے رزق کے دروازے کو کھول دے. بیماریوں سے بچو گے اپنے ماں. اب اور ایک آپ کو اس ساری میں ایصال ثواب کی مجلس پڑھ رہا. ڈے آفٹر ٹمارو مارننگ, کل کی رات فجر کی نماز مس نہیں کرنا. ڈونٹ مس یور فجر پریئر, ڈونٹ مس یور. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے ہماری. اللہ 2 رکعت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد, پلیز غور سے سننا, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیں گے, تھینک یو کی نماز. جو ابھی آپ نے کیا کہا, الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. تو 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیں گے. میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت شکر کی نماز, بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو. مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھو, ہاتھوں کو اٹھا کے بولا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. تو نے میرے ایسے ماں باپ کے بطن سے, ایسے ماں باپ کے ذریعے دنیا میں لایا کہ جن کے دلوں میں علی و فاطمہ کی محبت تھی, ان کے بچوں کی محبت تھی, تیرے حبیب کی محبت تھی. تیرا شکر ہے اللہ. اور یہ بولو اللہ تیرا, جملہ غور سے سننا, اللہ تیرا شکر ہے. ہو سکتا میں بیمار ہو جاتا خدا نخواستہ, ہو سکتا کوئی پریشانی خدا نخواستہ آ جاتی, تو میں 17 ربیع الاول کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا تھا, یہ خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا تھا. میں شریک ہو رہا, تو یہ اس کا کرم ہے پروردگار. اس کا 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا. اس کے بعد اس 2 رکعت سلامتی امام زمانہ آخری محمدی. کیوں پڑھنا؟ اس لیے پڑھنا کہ مولا اصل جو حقدار ہے وہ آپ کے جد کے دین کو ظاہری طور پر پروٹیکٹ کرنے والے آپ ہیں. آپ کے جد کی حکومت کو نافذ کرنے والے آپ, ظلم کو ختم کرنے والے آپ, عدل کو نافذ کرنے والے آپ. اور اس دن صبح میں دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں سرکار کا واسطہ دے کر کہ اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ, وارث حبیب کو سلامت رکھ اور ان کے ظہور میں تاجیل فرما. امام کی سلامتی کی نماز پڑھنے کے بعد مولا کی سلامتی کی دعا کرنا, تو 1 سال تک تم سلامت رہو گے, صحت کے ساتھ رہو گے انشاءاللہ. بیماریوں سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ. اور اللہ تم کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا سوائے محمد اور آل محمد. پھر 2 رکعت پھر مغفرت کی. اپنے ماں باپ کو نہیں بھولنا اس دن. یہ صبح میں جو تم نے عبادت کی ہے, صبح میں جو تم یہ عبادت کر رہے, تمہارے ماں باپ کی طرف سے کر. اس دن بھی ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرنا. اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی امام کی سلامتی کے صدقے میں ان کے ماں باپ کی سلامتی کی دعا کرنا, اور مومنین و مومنات کی سلامتی کی دعا کرو. شیعت کی, عزاداری کی, عزاخانوں کی, بانیان مجلس کی سلامتی کی دعا. یہ نمازیں ہو گئی. اب سنو, 14 مرتبہ 14 ٹائمز یا 18 ٹائمز یہ سارے ایصال ثواب بتا رہا میں آپ کو. صلوات پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 18 ٹائمز کتنی دیر ہوتی؟ اور سب سے زیادہ مقبول عمل, پھر بول رہا, سب سے زیادہ ریکمینڈڈ عمل, سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والا عمل, انہیں تمہاری زبان سے نکلا اور رحمت آئے. تم یہی چاہتے ہو نا, یہی چاہتے ہو نا. کون ایسا بندہ ہے کہ جو بولے نہیں مجھے رحمت 1 سال کے بعد چاہیے, نہیں میں آج تو دعا کر رہا لیکن میری دعا 1 سال کے بعد قبول ہو؟ کوئی بولتا ہے ایسا؟ سب یہ بولتے ہیں کہ بھائی میری زبان سے نکلے, کسی کی دعا قبول نہ ہو میری ہو جائے. یہی ہماری نیت ہے, جبکہ یہ نیت غلط ہے. دعا یہ کرو کہ سب کی دعائیں فوراً قبول ہو, میری دعا اس کے بعد ہو. تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا زبان سے نکلے اور اس کی دعا قبول ہو جائے. 14 ٹائمز 18 ٹائمز میں آپ کو ویری شارٹ وے بتا رہا, بہت آسان طریقہ بتا رہا کہ جو ایک بچہ بھی کر سکتا. اس میں آپ جتنا, کوئی واجب عمل, پہلی چیز میں بتا دوں, کوئی واجب عمل نہیں ہے. آپ نہیں کرے تو بھی چلتا, کرے تو ثواب. یہ سارے مستحب ہے, کوئی واجب نہیں ہے. پھر بول رہا, بار بار بول رہا, یہ واجب نہیں. نہیں کرو کوئی مشکل نہیں, اگر کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے. میں تو تمہارے فائدے کی بات کر رہا, تمہارے بینیفٹ کی بات کر رہا, تمہارے ماں باپ کی فائدے کی بات کر رہا, تمہارے سارے مرحومین جو آرام باغ, رحمت آباد, محفل مصطفیٰ, زینبیہ میں, ان کی بات کر رہا.
سارے مرحومین کی بات کر رہا. یہ ثواب آپ اپنے مرحومین کو دو. 18 ٹائم سلوات پڑھو. بار بار بول رہا کوئی واجب نہیں. 18 مرتبہ سلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ سے پڑھو اور ثواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. 18 مرتبہ بولنے کے بعد ایک لمحے کے لیے، فار اے سیکنڈ، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی، اگر اللہ کا رسول جو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین ہے، اگر میرا سرکار اگر ایک مرتبہ ایک گلاس بھی مجھے دیکھ لے، میں اتنا گناہگار ہوں، تو میرے اوپر تو رحمت آ گئی.